أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب العالمين المخاطب بالطه ياسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لاکھوں شہر مشرقین کہنے والے، لاکھوں شہر مشرقین کہنے والے، اسلام کا نور عین کہنے والے. تھوڑا سا میرے ساتھ جڑ جائیے گا، چار سے پیش کر رہا ہوں. لاکھوں شہر مشرقین کہنے والے، اسلام کا نور عین کہنے والے. ارے قاتل کا ملے گا نا نام لیوا کوئی، قاتل کا ملے گا نا نام لیوا کوئی، موجود ہیں یا حسین کہنے والے. مل کے صلوات پڑھے محمد اور عزیزان گرامی قدر، حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کی ٹھوکروں میں بادشاہت ہوا کرتی ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا سلطان ہو، اگر کوئی بادشاہ حسین سے ٹکرانے کی کوشش کرے یا یہ چاہے کہ حسین کے مقابلے پر آ جائے، بھلے تخت رکھتا ہو، تاج پہنتا ہو، زر و جواہرات کا مالک ہو، دمشق کی سلطنت رکھتا ہو، یزید نام ہو، لیکن جو حسین سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے وہ زمانے کی ٹھوکروں میں آگے رہ جایا کرتا ہے. پھر اسے کوئی رضی اللہ نہیں کہتا. اگر کوئی کہنے کی کوشش کرتا بھی ہے نا تو وہ بھی لعنت اللہ بن کے رہ جائے گا. حسین کی ذات میں کسی بادشاہ میں دم نہیں ہے، کسی یزید میں دم نہیں ہے کہ وہ کسی حسین کو اپنا پابند کر سکے. اسی طرح سے کسی یزیدی میں بھی آج کے دور میں دم نہیں ہے کہ وہ کسی حسینی پر پابندی لگا سکے. کوئی حسینی یزیدی سے ڈرا کرتا نہیں ہے. حسین حسین کرنے والے پابندیوں سے ڈرتے نہیں ہیں. حسین حسین کرنے والے فضل و غارت سے خوفزدہ نہیں ہوتے. ارے یزیدیوں تاریخ نہیں دیکھی، حسین حسین کرنے والے کبھی خوفزدہ نہیں ہوتے،
جو حسینیوں سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جایا کرتے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزوں، ہر انسان کی ایک قیمت ہوا کرتی ہے، ہر انسان کی ایک ارزش ہوا کرتی ہے، ہر انسان کی ایک قدر ہوا کرتی ہے کہ جو اس کی پہچان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کا مقصد، کسی انسان کا ہدف ایک مکان بنانا ہے، ایک گھر بنانا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ گھر کی 2 کروڑ۔ تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس انسان کی قیمت کیا ہے؟ اس انسان کی قیمت بھی 2 کروڑ ہے۔ کسی انسان کا مقصد اور ہدف گاڑی خریدنا ہے، اچھا بینک بیلنس ہونا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، تو جو انسان کا مقصد ہوا کرتا ہے، جو انسان کا ہدف ہوا کرتا ہے، وہی انسان کی قیمت قرار پاتی ہے۔ تو ہم حسینیوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں ایک دنیاوی، ایک مادی چیز کو اپنی قیمت قرار دیں، کیوں ایک عارضی، ایک فانی چیز کو اپنی حیثیت اور قدر قرار دیں؟ کیوں نہ ہم حسینی بن جائیں، کیوں نہ ہم حسین کے عزادار بن جائیں؟ اور جانتے ہیں حسین کے عزادار کی کیا قیمت ہے، حسین کے عزادار کی کیا اہمیت ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین کے عزادار کی آنکھ سے بہنے والا ایک آنسو کی قیمت جنت ہے۔ یہ حسینیوں کی قیمت ہے، یہ حسینیوں کی منزلت ہے۔ اور کہنے والے نے جناب میر علی نے کیا خوب کہا کہ رونے والوں کا بھی کیا رتبہ ہے، سبحان اللہ۔ رونے والوں کا بھی، ذرا سا میرے ساتھ جڑ جائیے گا، رونے والوں کا بھی کیا رتبہ ہے، سبحان اللہ، کہ جن کے اشکوں کا خریدار خدا ہوتا ہے۔ اپنی قدر کو پہچانیے، اپنی حیثیت کو پہچانیے۔ آپ معمولی انسان نہیں ہیں، آپ حسین کے عزادار ہیں، آپ حسین کے ماتمدار ہیں۔ بس میں اپنے موضوع سخن سے جڑ گیا۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ حبیب وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ذرا اس وقت کو یاد کیجئے، ذرا اپنے ذہن میں اس واقعے کو لائیے کہ جب اللہ نے تمام کے تمام انبیاء سے ایک عہد و پیمان لیا تھا۔ عالم ذر کے اندر، عالم ارواح کے اندر، عالم مجردات کے اندر، عالم بقا کے اندر، عالم انوار کے اندر اللہ نے تمام انبیاء سے پیغمبر کی موجودگی میں ایک عہد لیا۔ اور جب اس کہا جا رہا ہے، لفظ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر یاد کیجئے، ذرا اپنے ذہن میں اس واقعے کو دہرائیے۔ تو یاد کب کروایا جاتا ہے؟ کہ جب کوئی انسان اس واقعے کے وقت موجود ہو۔ ذرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے بتا دیجئے کہ وہ کون سا موقع تھا کہ جب تمام کے تمام انبیاء موجود ہوں اور ہمارا نبی بھی موجود ہو؟ ایسا تو کوئی زمانہ پیش نہیں آیا۔ تمام کے تمام نبی ہمارے آخری نبی سے پہلے تشریف لائے ہیں، تو وہ کون سا موقع تھا؟ تو ہمارے اور آپ کے پہلے امام مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بار مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا ذرا یہ بتائیے کہ ایسا کون سا موقع تھا کہ جب تمام کے تمام انبیاء ایک مقام پر جمع تھے اور ہمارا پیغمبر ان پر ناظر تھا، ان پر گواہ تھا اور اس واقعے کو دیکھ رہا تھا؟ تو مولا نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم؟ وہ معراج کا موقع تھا، چوتھے آسمان پر، کہ جہاں پر اللہ نے انبیاء سے یہ عہد و پیمان لیا۔ کیا عہد و پیمان لیا؟ آیت آگے بڑھتی ہے، وَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے نبیوں، اے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، میں تم سے عہد و پیمان لے رہا ہوں جب تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے دوں۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تو اس کے بعد تمہارے سامنے ایک ایسا پھر آخری رسول آئے گا کہ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے وہ اس کی تصدیق کرتا رہے گا۔ تو تمہارا کیا ذمہ داری ہے؟ تمہارا کیا مقصد ہے؟ تم سے کیا میں عہد و پیمان لے رہا ہوں کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ میرے
پھر اس آخری پیغمبر پر ایمان لے کر آنا اور اس کی نصرت کرنا۔ آخری پیغمبر پر ایمان لے کر آنا ہے۔ ایمان لانا تو سمجھ میں آتا ہے، تمام کے تمام انبیاء ہمارے پیغمبر سے پہلے تشریف لائے کہ وہ آخری پیغمبر اگر ایمان رکھے، لیکن ان کے زمانے میں تو موجود نہیں ہے، تو یہ نصرت کس طرح سے انجام پائے گی؟ آخری نبی کی یہ مدد کس طرح سے انجام پائے گی؟ تو مدد کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر نبی اپنی امتی کو، اپنی امت کو آخری نبی کے بارے میں بتائے اور اس پر ایمان لانے کی تاکید کرے۔ یہ ہے ہر نبی کی، آخری نبی کی نصرت، یہ ہے ہر نبی کی آخری نبی پر ایمان لانا۔ پھر میرے مولا سے سوال ہوا، اے مولا کائنات، اے علی ابن ابی طالب، اے شیر خدا، ذرا یہ بتائیے کہ وہ عہد و پیمان کیا تھا؟ وہ ایمان کس چیز پر تھا؟ وہ کس چیز پر اللہ نے پیغمبروں سے اقرار دیا تھا؟ تو ایک میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ ارے سننے والے سن، سوال کرنے والے غور سے سن کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ ایمان اس چیز پر تھا، تمام کے تمام انبیاء ایک مقام پر جمع تھے، آدم بھی موجود تھے، نوح بھی موجود تھے، موسیٰ بھی موجود تھے، عیسیٰ بھی موجود تھے، یعقوب بھی موجود تھے، یوسف بھی موجود تھے۔ ایک مرتبہ اللہ نے سوال کیا ہے دینے کے بعد، اے میرے پیغمبروں ذرا یہ بتاؤ کہ میں نے تم سے کس چیز پر اقرار کیا ہے؟ تو تمام کے تمام پیغمبروں نے یک زبان ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے مالک، ہم نے تیری توحید کا اقرار کیا ہے، تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، آخری نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا ہے اور علی ولی کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ آخری نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا ہے۔ روایت موجود ہے کسی نبی کو اس وقت تک اللہ نے نبوت دینا گوارا ہی نہیں جب تک اس نبی نے علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس مقام کا فائدہ، علی کی ولایت معمولی چیز نہیں ہے، اور اسی علی کی ولایت کا اقرار پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں، پیغمبر نے غدیر کے اندر لیا اور فرمایا یہ فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ، جو حاضر ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ان پر فرض ہے، ان پر واجب ہے کہ وہ غائب تک علی کی ولایت کا پیغام پہنچائیں۔ امر کا صیغہ ہے، حکم کیا ہے، درخواست نہیں کی ہے، طلب نہیں کی ہے، ریکویسٹ نہیں کی ہے، ہاتھ نہیں جوڑے، بلکہ حکم کیا ہے، واجب ہے ہر امتی پر پیغمبر علی کی ولایت کی تبلیغ کرے، چاہے کسی بھی زمانے کا ہو، چاہے کسی بھی فرقے کا ہو، چاہے کسی بھی رنگ کا ہو، چاہے کسی بھی نجات کا ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، فرق نہیں کرتا علی کی ولایت کے لیے۔ تو جو بھی پیغمبر کی امت میں سے ہے، جو بھی پیغمبر کا خادم ہے، جو بھی اپنے آپ کو امت محمد میں تصور کرتا ہے، وہ شوق سے اس کام کو انجام دے گا، بھلے صحابی بھی نہ ہو، بھلے رسول خدا کے دور میں بھی نہ رہا ہو۔ کیا کہا تھا؟ کس چیز کی پیغمبر نے تبلیغ کرنا واجب قرار دیا ہر مسلمان پر؟ غدیر میں ایک مرتبہ مولا کائنات کے ہاتھوں کو بلند کر کے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ ارے سن لو غور سے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب آپ کو ذرا سناؤ پیغمبر کس کس کے مولا ہے؟ ذرا تصور کیجئے، پیغمبر صرف صحابہ کے سوالات کے مجمع کے مولا نہیں ہے، پیغمبر صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے مولا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر آدم کے بھی مولا ہے، پیغمبر نوح کے بھی مولا ہے، پیغمبر ذرا سے میرے ساتھ جڑ جائیے گا، پیغمبر ابراہیم کے بھی مولا ہے، اسماعیل کے بھی مولا ہے، عیسیٰ کے بھی مولا ہے، موسیٰ کے بھی مولا ہے، یعقوب کے بھی مولا ہے، شیش کے بھی مولا ہے، ادریس کے بھی مولا ہے، یعقوب کے، یوسف کے، ہر نبی کے پیغمبر مولا ہے۔ تو اب ذرا تصور کیجئے، پیغمبر نے فرمایا کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا، یعنی علی آدم کے بھی مولا ہے، نوح کے بھی مولا ہے، عیسیٰ کے بھی مولا ہے، موسیٰ کے بھی مولا ہے، یعقوب کے بھی مولا ہے۔ ایک بڑا مل کے صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔
یہ علی کی ولایت کا اقرار جب قدیم میں لے لیا تو آیت نازل ہوئی. پیغمبر نے نماز کا حکم پہنچایا، آیت نازل نہیں ہوئی. پیغمبر نے روزے کا حکم پہنچایا، آیت نازل نہیں ہوئی. پیغمبر نے حج کا حکم پہنچایا، آیت نازل نہیں ہوئی. لیکن جب ایک مرتبہ علی کی ولایت کو پہنچایا، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اے رسول، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. یعنی آج تک اس دن سے پہلے دین ناقص تھا. دین میں نماز تھی لیکن ناقص، دین میں روزہ تھا لیکن ناقص، دین میں حج تھا لیکن ناقص. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نہ صرف دین کو کامل کیا، نہ صرف دین کو کمال تک پہنچا دیا، بلکہ اپنی نعمت کو بھی تمام کر دیا. اب نعمت ولایت علی سے بڑھ کر کوئی نعمت موجود نہیں ہے اللہ کے پاس. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو آج علی کی ولایت کے بعد اللہ نے اس کو پسند فرمایا ہے، اس سے راضی ہوا ہے. اللہ کو وہ اسلام پسند نہیں ہے کہ اس میں علی کی ولایت کی گنجائش نہ ہو. جب اللہ کے نبی نے علی کی ولایت کا اقرار لینا چاہا تو فرمایا کہ جو آگے رہ گئے ہیں ان کو پیچھے آنے دو، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. سب ایک مقام پر جمع ہو جائیں. اور اس کام کی ذمہ داری سونپی ایک سچے صحابی جناب ابو ذر غفاری کو، اور کہا کہ ابو ذر گلدستہ اذان پر جاؤ اور جا کے لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، میدان غدیر میں بلاؤ. جانتے ہیں وہ پہلا موقع کہ جب اذان کے اندر علی اللہ کی صدائیں گونجی تھی، وہ غدیر خم کا مقام تھا. ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم معاملہ ہے، میں علی کی ولایت کو پہنچانا چاہتا ہوں. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی ہم نے حج ادا کیا ہے، ابھی ہم نے اپنے سروں کو اڑوایا ہے، بڑی کڑکتی دھوپ ہے، بڑا تپتا سورج ہے، ہم کیسے اتنی گرمی کو برداشت کریں گے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ، کیا بہت اہم بات ہے، کیا بہت اہمیت کی حامل بات ہے؟ تو پیغمبر نے کہا ہاں، سمجھنا چاہتے ہو کتنی اہمیت کی بات ہے؟ بس اس آیت کے فضلے سے سمجھ لو کہ اللہ نے آیت نازل کی ہے کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے نبی، اگر آپ نے علی کی ولایت کے حکم کو نہ پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام نہ دیا. یعنی اے نبی، پیغمبر کو اللہ دھمکی نہیں دے رہا ہے، پیغمبر کو اللہ تنبیہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حبیب، ابھی تک نماز کا حکم پہنچایا تھا، روزے کا حکم پہنچایا تھا، حج کا حکم پہنچایا تھا، جہاد کا حکم پہنچایا تھا، لیکن یہ علی کی ولایت کا حکم اگر نہ پہنچایا تو اے حبیب، تمام کی تمام زحمتیں ضائع ہو کر رہ جائیں گی. ایک بار مل کے صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. علی کی ولایت تمام احکام دینی کے اندر، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، کچھ بھی ہو، روح کی حیثیت رکھتی ہے. وہ نماز مردہ ہے کہ جس میں روح ولایت علی نہ پائی جائے. وہ حج مردہ ہے کہ جو ایک منکر ولایت علی انجام دے. وہ زکوٰۃ کسی کام کی نہیں ہے، منہ پہ مار دی جائے گی اللہ کی طرف سے، کہ جو ایک ولایت علی کا انکار کرنے والے کی طرف سے ادا کی جائے. اور کہنے والے نے کیا خوب کہا، مسدس کے 6 مصرے ہیں، سنتے چلے جائیے گا، ذرا سا میرے ساتھ جڑ جائیے گا. کہتا ہے کہ بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، حج بھی بے یاد پا جو 1000 اس نے ہو کیے، اور بے گناہ قتل ہو وہ ظلم و جور سے. نتیجہ دے رہا ہے، 2 مصروں میں جڑ جائیے گا ذرا میرے ساتھ. اور بے گناہ بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور سر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، حج بھی بے ادب جو 1000 اس نے ہو کیے، اور بے گناہ قتل ہو وہ ظلم و جور سے. ارے حب علی کی میں نہیں کہ دل کے جام میں جنت کی بو نہ پہنچے گی ہرگز مشام میں. مل کے صلوات پڑھیں گے محمد. دیکھ رہے ہیں آپ، انسان کتنا ہی بڑا نمازی ہو، انسان نے 1000 حج کیے ہوں، باپ اعادہ سواری
زحمتیں برداشت کی ہوں، کوہ عہد کی بلندی کے برابر زر و جواہر رائے خدا میں زکوٰۃ کے طور پر پیش کر دے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کی زندگی کا خاتمہ بھی قتل پر ہو، لیکن اگر اس کے دل کے جام میں حب علی کی میں نہیں پائی جاتی تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ انسان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ پیغمبر نے جب اعلان کر دیا تو اب صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب اجازت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلیں؟ تو پیغمبر نے کہا نہیں، اب بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ تمام کے تمام صحابہ علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیں، علی کو اپنا مولا تسلیم نہ کر لیں۔ اس موقع پر وہ بڑے صحابی امت اسلامی کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر آگے بڑھے اور علی کی فضیلت کا اقرار کیا اور عرض کی کہ بخل لکا یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مسلم و مسلم۔ اے ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے، آپ کو بہت مبارک ہو کہ آج آپ ہر مسلم مرد اور مسلم عورت کے مولا قرار پائے۔ علی کے ہاتھ پر بیعت کرو گے تو میدان غدیر سے جانے کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے اونٹوں کے پالانوں سے منبر تیار کیا تھا، کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، جانا بھی چاہے تو اونٹ پر پالان موجود نہیں، جائے کیسے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب بیعت کرو علی کے ہاتھ میں، تو عرض کرنے والے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، کوئی 10-15 افراد نہیں ہے، سینکڑوں لوگ نہیں ہیں، ہزاروں لوگ نہیں ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں، کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک دن کا تو کام نہیں ہے، 2 دن کا تو کام نہیں ہے، کم از کم 3 دن لگیں گے کہ تمام کے تمام صحابہ علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو پیغمبر نے کہا مجھے فرق نہیں کرتا، اگر مقصود ہو کہ علی کی ولایت پہنچانے کے لیے، علی کی ہاتھ پر بیعت کروانے کے لیے مجھے تمام کے تمام صحابہ کا خرچہ برداشت کرنا پڑے، ان کو کھانا کھلانا پڑے، ان کو لنگر کھلانا پڑے، تو قیامت تک علی کی ولایت کے صدقے میں سب کو لنگر کھلاتا رہوں گا۔ بڑوں مل کے صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں آپ کے سامنے، یہ تو داستان پیش نہیں کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ علی کے نام پر اگر کھلانا مقصود ہو تو مجھے فرق نہیں کرتا، اے فلاں شخص سنو کہ میری اونٹنی موجود ہے۔ اچھا، پیغمبر نے بھی اپنی تمام کے تمام سواریوں کے اپنی زندگی میں یہ نام مخصوص کر دیا، کہا کہ میری فلاں اونٹنی موجود ہے، اسے نہر کرو، اسے کاٹو، اس کا گوشت پکاؤ، صحابہ پہ تفسیر کرو۔ پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ 1.25 لاکھ کا مجمع، ایک اونٹنی کیسے ہو سکتا ہے کہ 1.25 لاکھ ایک اونٹنی کے اندر سیر ہو جائیں؟ یہاں پھر نبی نے ارشاد فرمایا عجب نہیں کہ کیا پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ ارے تم دعوت ذوالعشیرہ بھول گئے، اسلام کی سب سے پہلی دعوت بھول گئے کہ میرے چچا ابو طالب نے ایک بھیڑ کی ران سے تمام کے تمام قریش کے افراد کو سیر کر کے رکھ دیا تھا۔ وہاں پر ابو لہب نے ایک مرتبہ گستاخی کی اور کہا کہ اے ابو طالب تم نے ہماری توہین کی ہے، ہم عرب کے سردار ہیں، ہم عرب کے بڑے ہیں، اب تو یہ ہے کہ ہمارے ہر شخص کے سامنے ایک پورا بکرا رکھا جائے، بھلے ہم کھا سکیں نہ کھا سکیں، لیکن ہمارا حق تو یہی ہے۔ تم نے ہماری شان میں کوتاہی کی ہے، تم نے ہماری شان میں توہین کی ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے، علی کے بابا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابو لہب سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو لہب آج جتنا کھا سکتا ہے کھا، جتنا کھا سکتا ہے کھا، جتنا کھا سکتا ہے کھا، یہ کھانا ختم نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آج اس کھانے پر میرے بھتیجے محمد کے ہاتھ بس ہو چکے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیں گے محمد۔ آج میرے بھتیجے محمد کے مبارک دست مبارک اس کھانے پہ لمس ہو چکے ہیں، مست ہو چکے ہیں، قیامت تک بھی لوگ اس کھانے سے کھاتے رہے ہیں۔ ایسی برکت آ گئی اس کھانے کے اندر کہ کبھی یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے دیکھا 2 موقعوں پر اللہ نے کھانے کے اندر برکت ڈالی ہے۔ دعوت العشیرہ میں اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا اقرار لینا چاہا تو اللہ نے ایسی کھانے میں برکت ڈالی کہ ایک بھیڑ کی رات سے پورا قریش سیر ہو گیا، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اور ایک غدیر کا موقع تھا کہ جب علی کی ولایت کا اقرار لینے کی باری آئی تو ایک اونٹنی سے 1.25 لاکھ کا مجمع سیر ہو۔
علی کی ولایت کا اقرار ہو چکا، غدیر کا اعلان ہو چکا۔ عزیزان گرامی، ہمارا دین ایک حکمت والا دین، ہمارا دین ایک باحکمت دین ہے، بےہودہ دین نہیں ہے۔ دین کے اندر ہر کام حکمت کے ساتھ، کسی فلسفے کے ساتھ، کسی مصلحت کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ جب دین حکمت کے ساتھ ہے تو دین لانے والا بھی غیر حکیم نہیں ہو سکتا۔ جو کتاب وہ لے کر آئے ہیں دین پھیلانے کے لیے قرآن مجید، وہ غیر حکیم نہیں ہو سکتا۔ قرآن بھی حکیم ہے، دین بھی حکیم ہے، پیغمبر بھی حکیم ہے، اور جس ذات نے اس پیغمبر کو بھیجا، اس پر کتاب نازل کی، اسے نبی بنایا، اسے رسول بنایا، وہ خدا بھی حکیم ہے۔ تو اب ضروری ہے نا کہ جب خدا حکیم، اس کا نبی حکیم، اس کا دین حکیم، اس کا قرآن حکیم، تو وہ اپنے بعد جس کو بنا کے جانا چاہ رہا ہے، اپنے بعد جس کو جانشین مقرر کرنا چاہ رہا ہے، وہ کوئی غیر حکیم نہ ہو، وہ بھی بڑا حکمت والا ہو، وہ بھی بڑا دانائی والا ہو، وہ بھی بڑا علم والا ہو۔ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ علی کی ذات گرامی حکیم ہے، اور یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، پیغمبر کی حدیث بیان کی آپ کے سامنے۔ اگر کسی سے اقرار لینا مقصود ہو، کسی سے پوچھنا مقصود ہو کہ پیغمبر کے زمانے میں سب سے بڑا حکیم کون ہے، سب سے بڑا دانائی رکھنے والا کون ہے، تو کس سے پوچھا جائے گا؟ میں اور آپ تو نہیں تھے اس زمانے میں۔ تو ہم ہاتھ جوڑ کے پیغمبر کے صحابہ کے سامنے عرض کریں گے کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ پیغمبر کے زمانے میں سب سے بڑا حکیم کون تھا؟ تو سب بیک زبان ہو کر ایک ہی بات کہیں گے کہ جب بھی اسلام پر کوئی مشکل پیش آئی، جب بھی اسلام پر کوئی بڑا وقت آیا، جب بھی اسلام کو کوئی مشکل درپیش ہوئی، تو سب نے کہا کہ چلو علی کے در پر، چلو علی کے پاس، علی سے پوچھتے ہیں۔ نہ صرف تمام کے تمام صحابہ بلکہ حاکم بھی علی کے پاس آیا کرتے تھے، خلیفہ بھی علی کے پاس آگے مشکلات حل کیا کرتے تھے، چاہے وہ فارس کی جنگ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ روم کی جنگ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ کے زیورات اتارنے کا مسئلہ ہو، خلاف کعبہ کا کل واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا اس کا مسئلہ ہو، ہر موقع پر خلیفہ نے علی سے رجوع کیا، علی سے مشورہ کیا، علی نے مشکل کو حل کیا، اتنا رجوع کیا، اتنا مراجعہ کیا، اتنا علی سے مدد طلب کی کہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ لولا علی تعالیٰ کا فلان، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ پھر کے صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ حضرت عمر کی طرف سے علی کی فضیلت کا اقرار ہے، علی کی فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خلیفہ تو کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی علی ہے وسیلہ نجات۔ خلیفہ نے تسلیم کیا کہ علی ہے وسیلہ نجات، علی سے بڑا اس امت میں کوئی عالم موجود نہیں ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ العلی اعلم هذه الامہ، علی اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، علی سے بڑا کوئی علم رکھنے والا موجود نہیں ہے۔ علی نے خود ارشاد فرمایا کہ پیغمبر نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے تو میں نے اس میں سے 1000 باب خود ایجاد کیے۔ یہ علی کے علم کا عالم ہے کہ جو شہر علم کا دروازہ ہو، انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ اچھا آپ نے یہ حدیث ممکن ہے یہاں تک سنی بعض افراد نے کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، لیکن یہ مکمل حدیث نہیں ہے، یہ ادھوری حدیث ہے، یہ آدھی بات۔ پوری بات کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب۔ توجہ کیجیے گا ذرا سا، میرے ساتھ جڑ جائے گا، میں کبھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب۔ ارے سن لو، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر علم کی طلب ہو نا، اگر عالم بننا چاہتے ہو، اگر جہالت کی گمراہیوں سے نکلنا چاہتے ہو، اگر جہالت کی ظلمتوں سے تاریکیوں سے باہر آنا چاہتے ہو، تو فلیأت الباب، آؤ علی کے در پہ۔ جب تک علی کے در پہ نہ آؤ گے علم نصیب نہیں ہوگا۔
اچھا میں ہاتھ جوڑ کے رسول خدا سے ایک بات عرض کروں، رسول خدا کے محضر میں کہ یا نبی خدا یا رسول خدا کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ جس کو علم چاہیے وہ دروازے پر آ جائے؟ بھائی سامنے کی بات ہے کہ انسان کو جب کسی شہر میں جانا ہو، جب کسی گھر میں جانا ہو تو وہ دروازے سے ہی جایا کرتا ہے، یہ دروازے کے علاوہ کوئی اور بھی مقام ہوا کرتا ہے گھر میں داخل ہونے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی گھروں میں داخل ہو تو دروازوں سے داخل ہو۔ اللہ بھی یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے قرآن کے اندر کہ گھروں میں دروازے کے ذریعے سے آؤ۔ اللہ کا نبی بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر علم چاہیے، اگر علم کے طالب ہو، اگر علم کی طلب ہے، اگر علم کی پیاس ہے تو آؤ علی کے در پہ۔ عجب نہیں رسول خدا عرض کرے، رسول خدا ارشاد فرمائے ارے تمہیں نہیں پتا کل کو کچھ ایسے افراد بھی وجود میں آ سکتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں نے اقرار کیا ہے اس بات کا کہ کل کو کچھ ایسے افراد بھی وجود میں آ سکتے ہیں جو اس بات میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، کبھی کہیں گے کہ اگر کسی کو شہر علم تک آنا ہے تو وہ کھڑکیوں کے ذریعے سے آ جائے۔ ذرا سا میرے ساتھ جڑ جائیے گا، اگر کسی کو شہر علم کے اندر آنا ہے تو وہ دروازے سے نہیں چھت سے آ جائے۔ کبھی کسی کو کہنا پڑے گا کسی کو شہر علم کے اندر آنا ہے تو وہ پرنالوں سے آ جائے۔ اگر کسی کو شہر علم کے اندر آنا ہے تو وہ کوئی اور راستہ اختیار کر سکتا ہے دروازے کے علاوہ، تو پیغمبر نے فمن اراد العلم فلیعمل باب کہہ کر کہ جس کو علی کے در پر آنا ہے، جس کو علم چاہیے وہ علی کے در پر آنا پڑے گا۔ محدود کر دیا، مناظر کر دیا، محصور کر دیا کہ جب تک تم علی کے در پر نہ آؤ گے کسی بھی جگہ سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کر لو، علم تو نصیب نہیں ہوگا، جہالت کی گمراہی ہی نصیب ہوگی۔ توجہ فرمائیے علی عالم امت، علی دانائے امت ہے۔ پیغمبر کی ایک اور حدیث بھی سناتا چلوں، فرمایا کہ انا دار الحکمہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دار حکمت ہوں۔ ابھی تو کہا تھا شہر علم، حکمت علم سے بھی بڑھ کر ایک مرتبہ ہے، میں دار حکمت ہوں۔ وعلی کے باب ہوگا، پھر وہی علی شہر علم کا بھی دروازہ ہے، علی حکمت کے گھر کا بھی دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کی، کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول خدا آپ ہر چیز کے اندر علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ہر بات میں علی، ہر بات میں علی، کوئی بھی بات ہو تو علی کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی بات ہو تو علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، کوئی بھی بات ہو تو علی کے مقامات، علی کی منزلت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ کوئی علی کی فضیلت نہیں ہے، ابھی تو میں نے علی کے فضائل بیان ہی نہیں کیے۔ ذرا سا میرے ساتھ جڑ جائے گا، نقطہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو میں نے علی کے فضائل بیان ہی نہیں کیے، اگر مجھے خوف نہ ہوتا جب سے میں نے دیکھا ہے کہ عیسائیوں نے، مسیحیوں نے، نصرانیوں نے عیسیٰ کے کچھ معجزے دیکھ کر عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ ڈالا، عیسیٰ کو خدا کا ابن کہہ دیا، عیسیٰ کو خدا کا فرزند کہہ دیا، تب سے مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میں نے علی کی فضیلتیں بیان کر دی تو لوگ غلو کا شکار نہ ہو جائیں۔ ارے اگر میں علی کی اصلی فضیلتیں بیان کر دوں تو لوگ علی کی قدموں کی خاک کو اپنی ہاتھوں سے سرما بنانا پسند کریں گے۔ مل کے صلوات پڑھیں گے آخری بندے تک، محمد وآل محمد۔ ایک اور پڑھ تو صلوات پڑھیں گے۔ بس عزیز میں نے اپنی بات کو یہاں پہ تمام کی۔ حسین اسی علی کے فرزند ہیں کہ جس علی کی ولایت کا اقرار پیغمبر نے غدیر کے اندر کیا، اور حسین نے اس ولایت کی بقا کے لیے نہ صرف اپنا مال، نہ صرف اپنی جان، بلکہ اپنی عزت کو بھی اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ آج حسین کے ایک فرزند، حسین کے ایک لخت جگر، حسین کے گڑیل جوان کی مصیبتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ دو افراد جا رہے تھے راستے میں، دونوں گھوڑے پر سوار تھے، ایک باپ تھا، ایک اس پر بولے نظر تھا۔
اچانک سے امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگی اور جیسے ہی خواب سے نیند سے بیدار ہوئے تو کلمہ استرجاع کو اپنی زبان پر جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جب بیٹا باپ کا مزاج سمجھتا تھا، مزاج آشنا تھا، مزاج شناس تھا، کہا کہ بابا اس موقع پر سفر کے دوران کلمہ استرجاع انا للہ زبان پر جاری کرنے کا مقصد۔ تو ایک مرتبہ باپ نے کہا، حسین نے کہا کہ اے میرے بیٹا، ابھی میری آنکھ لگی تھی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو ہمارا قافلہ مدینے سے روانہ ہوا ہے کربلا کی طرف، کوئی منادی ندا دے رہا ہے، عاطف غیبی آواز دے رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے آتی چلی جا رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزوں، ایک مرتبہ اس پدر کے مزاج شناس بیٹے نے عرض کی کہ اے بابا افلسنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اس وقت ہم حق پر موجود نہیں ہیں، حق کے ماننے والے نہیں ہیں؟ تو حسین نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اکبر بیٹا سن لو، اس وقت وہ یہ زمین پر مجھ سے اور میرے اصحاب کے علاوہ کوئی بھی شخص حق پر موجود نہیں ہے، حق کے ساتھ ہیں، خدا کے ساتھ ہیں۔ تو علی اکبر نے ایک مرتبہ باپ کے سامنے عرض کی کہ اے بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس بات کا کیا خوف کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت آیا کربلا کے میدان میں عاشور کے دن کہ میدان سج چکا، میدان جنگ، میدان حرب فراہم ہو چکا ہے، جنگ کے مقدمات آمادہ ہے۔ اور ایک مرتبہ حسین نے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے دل کی ٹھنڈک علی اکبر سے کہا کہ اے علی اکبر بیٹا جاؤ گلدستہ اذان پر ذرا اذان دو۔ علی اکبر نے اذان علی اکبر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں عزیزوں، میدان کارزار سجا، ایک ایک کر کے سب میدان کی طرف اصحاب جاتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک کڑیل جوان حسین کی خدمت میں آیا۔ جانتے ہیں بنی ہاشم میں سب سے پہلے علی اکبر ہیں اہل بیت کے اندر جو میدان کارزار کی طرف قتل ہونے کے لیے چلے تھے۔ حسین کے پاس آئے اجازت کے لیے، اے بابا شہادت کی بڑی تمنا ہے، اے بابا آپ کی راہ میں، خدا کی راہ میں خون بخویش کرنے کی بڑی خواہش ہے، اے بابا کڑیل جوان کو اجازت دے دیجیے کہ وہ اپنا خون آپ پر نچھاور کر سکے۔ سوچ سکتے ہیں، تصور کیجئے حسین کے لیے کتنا سخت ہوگا اپنے لخت جگر کو مرنے کی اجازت دینا، لیکن مقتل کے فکرے ہیں کہ حسین نے ذرا سی بھی تاخیر نہیں کی۔ حسین خدا کے پیروکار ہیں، حسین توحید کے سب سے بڑے ماننے والے، خدا کی راہ میں اپنی ہر چیز کو قربان کرنے والے، ذرا سا بھی توقف نہیں کیا حسین نے فوراً سے علی اکبر کو اجازت دے دی۔ اب جو علی اکبر میدان کارزار کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اب کیا دیکھا کہ کچھ آہٹ محسوس ہو رہی ہے، کچھ آواز آ رہی ہے، کچھ صدا کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ سیدھا باپ بیٹے کے پیچھے پیچھے آئے چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ مڑ کے عرض کی کہ اے بابا جان ابھی تو آپ نے اجازت دے دی تھی۔ بابا نے عرض کی کہ محلن محلہ یا بنیا، اے میرے بیٹے ذرا آہستہ سے قدم اٹھاؤ، تمہارا باپ تمہاری جدائی کے فراق کو اتنی آسانی سے برداشت نہیں کر سکتا، اتنی آسانی سے تحمل نہیں کر سکتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مولا حسین کے غم کے۔ ایک مرتبہ علی اکبر حسین سے رخصت ہوئے، حسین نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اکبر بیٹا جب تک ممکن ہو سامنے رہو تو پیچھے مڑ مڑ کے مجھ حسین کو دیکھتے رہنا، مجھے تھوڑی حسین کو سکون مل جائے گا۔ امین ابن
इब्न मुस्लिम कहता है कि हुसैन ने एक मर्तबा एक मायूसाना नजर अपने लफ्ज़े जिगर पर डाली। हसरत यास ने हुसैन को घेर लिया। एक मर्तबा अली अकबर मसाइब के फिक्रे, एक मर्तबा अली अकबर मैदान कारज़ार की तरफ बढ़े और अली का पोता है, हुसैन का बेटा है, अरे अब्बास का भतीजा है, कोई मामूली शख्स नहीं है। रजस पेश किया, दुश्मन को दंडान शिकन जवाब दिया और एक मर्तबा हमला किया, सफों को चीरता हुआ, सफों को तहस नहस करता हुआ लश्कर के अंदर खलबली मचा दी अली अकबर ने। लेकिन हाय किस कदर लड़ते, किस कदर जंग करते। एक मर्तबा जख्मों में जख्म लग रहे हैं, एक मर्तबा जख्मों से चूर हो रहे हैं, उड़ के आए अपने बाबा के पास। अल्लाह नवाज़ों पर अपनी रहमत नाज़िल करे, अल्लाह इसके लिए अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। चंद जुमले मसाइब के फिर आपकी रहमत तमाम। अली अकबर बाबा के पास वापस आते हैं। ऐ बाबा बड़ी जंग की, अब प्यास की शिद्दत मारे डालती है, अब प्यास शदीद महसूस हो रही है। हुसैन ने कुछ ना कहा, हुसैन ने कुछ अर्ज़ ना की, बस इतना कहा कि बेटा बस कुछ देर की बात है, अपने जद्द अमजद रसूल अकरम के हाथ से साक़ी कौसर तुम्हें सैलाब फरमाएंगे, फिर कभी प्यास महसूस ना होगी। अली अकबर दोबारा बढ़ने मैदान कारज़ार की तरफ, मैदान जिहाद की तरफ, फिर दुश्मन की फौज पर हमला किया। हुसैन एक पलंगी पर बैठे अपने बेटे की जंग को, अपने बेटे के जिहाद को देख रहे हैं कि जिस तरह से जिहाद के जौहर दिखा रहा है, कि जिस तरह से जंग के जौहर दिखा रहा है। लेकिन हाय मक्तल के फिक्रे हैं कि अली अकबर की गर्दन पर तीर लगा, अली अकबर की गर्दन छल्ली हुई। एक मर्तबा गर्दन से तीर को निकालने के लिए अपने तीर को पीछे से उसकी सम से निकाला। एक मर्तबा एक मलून ने, एक शजी ने पहलू पर नेज़ा मारा। अली अकबर जैसे ही मुड़े, नेज़े की अनी टूट गई। अब अली अकबर से सब्र नहीं होता, अब अली अकबर से बर्दाश्त नहीं होता। एक मर्तबा रहवार पर झूम रहे हैं, एक मर्तबा रहवार पर संभल नहीं रहे, डगमगा रहे हैं। रहवार दुश्मनों के दरमियान है। जानते हैं मक्तल के फिक्रे क्या है? जिसके हाथ में तलवार थी, जिसके हाथ में खंजर था, जिसके हाथ में नेज़ा था, वो अली अकबर के ऊपर उसको बरसाए चले जा रहा था। एक मर्तबा दीन से ज़मीन पर आए, आवाज दी वालेकुम सलाम या बता, ए बाबा जान मदद को पहुंचिए, ए बाबा जान वक्त शहादत करीब है। अब जो हुसैन आए तो जानते हैं, जानते हैं कि हुसैन ने क्या मंजर देखा कि लफ्ते जिगर 18 बरस की कमाई पागल होने नजर जमीन पर लौट रहा है, खाको खून में बनता है। एक मर्तबा उसके सर को अपने जानों पर रखा और कहा कि बेटा अली अकबर क्या तकलीफ महसूस कर रहे हो, क्या दर्द महसूस कर रहे हो? कहा बाबा जान सीने में पर्ची का बल लगा हुआ है, बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है। एक मर्तबा हुसैन ने अपनी आस्तीनों को पलटा, एक मर्तबा सानों पर टेक लगाए, अली अकबर के सीने पर एक हाथ रखा, एक हाथ अली अकबर की पर्ची पर रखा और जैसे ही आए पर्ची का फल के छा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने आवाज बुलंद की, ऐ बाबा अली का खैबर का दर उखाड़ना बहुत आसान था। आइए मैदान करबला में एक बाप अपने लफ्ते जिगर के सीने से पर्ची का फल निकाल रहा है, मक्तल के फिक्रे है। हुसैन ने अपने रुखसार को अली अकबर के रुखसार पर रख दिया और फरियाद बुलंद की, या बुनैया या अली अलैका अलैका दुनिया बअदक अफ़ाल दुनिया बअदक अफ़ाल अली अकबर। ऐ मां के नूर नज़र, तेरे बाद इस दुनिया पर वार हो, तेरे बाद इस दुनिया में सितार अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।